جنرل عاصم، آج میں براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ نے آپ کو امت مسلمہ کی سب سے طاقتور فوج کا سپہ سالار بنایا ہے اور آپ مسلم دنیا کے سب سے طاقتور جنرل ہیں۔ اللہ نے آپ کے دل میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے۔ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، سیدی رسول اللہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری صرف پاکستان تو نہیں ہے، پوری مسلم دنیا ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر فلسطین، جہاں صورتحال اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ شمالی غزہ کے 7 لاکھ فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں اور جنوبی غزہ کے 15 لاکھ کسی بھی لمحے اسرائیلی یلغار میں تہس نہس کیے جا سکتے ہیں، شہید کیے جا سکتے ہیں، اور جو کائنات کا ظلم ہو سکتا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے غزہ میں ہو رہا ہے۔ پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو ہمارے بڑوں نے فلسطین کے لیے آوازیں اٹھائی تھیں۔ علامہ اقبال، قائد اعظم تو خود مصر تشریف لے کے گئے، تمام عرب حکمرانوں کو جمع کیا، مفتی اعظم فلسطین سے ملاقات کی اور یقین دلایا کہ ہمیشہ پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑا رہے گا۔ جب اس یہودیوں نے پہلا نکبہ کیا، قائد اعظم نے لاکھوں رائفلیں خرید کے عربوں کو بھجوائیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ اس وقت اپنی حکومت نہیں ہے، اپنا پاکستان نہیں بنا ہوا، جب تاج برطانیہ اور امریکہ کے خلاف اتنے سخت بیانات دیے، فرمایا کہ اسرائیل مسلمانوں کے قلب میں ایک خنجر ہے، اور میں علامہ اقبال نے اس کو یہ فرمایا کہ یہ ویسٹرن آؤٹ پوسٹ آن دا گیٹس آف دی ایسٹ، یہ تک فرمایا بزرگوں نے کہ ہم جیل جانے کو تیار ہیں، ہم ٹکرا جائیں گے، اور برٹش اور امریکن امپائر اگر یہودیوں کے پیچھے نہ ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں اسرائیل قائم کر سکتے ہیں۔ بڑا واضح موقف تھا ہمارا۔ اور پھر ہماری پوری تاریخ، پاکستان ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا ہے۔ 67 کی جنگ ہو، 73 کی جنگ ہو، ہم نے مصر کی مدد کی جا کے اسرائیل کے خلاف، ہم نے اردن کی مدد کی، ہم نے شام کی مدد کی، ہم نے عراق کی مدد کی۔ 73 میں تو خود پاکستان ٹوٹے 1.5 سال ہوا تھا، ہم اپنی تاریخ کے سب سے کمزور ترین مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود ہم نے اپنی اینٹی ایئر کرافٹ یونٹس اور اپنی بٹالینز کو ہم نے بھیجا جارڈن کے اور سیریا کے اور عرب ملکوں کے دفاع کے لیے، ہماری ایئر فورس گئی، ہم نے اسرائیلی جہاز مار کر گرائے۔ تو آج تو اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی طاقت ہیں، پوری مسلمان دنیا ہماری جانب دیکھ رہی ہے، اور جس قسم کا سفاک جینوسائیڈ اور قتل عام فلسطین میں یہودی کر رہے ہیں، کوئی مسلمان ملک اس کو روکنے والا نہیں، سب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پہلا قدم اٹھائے۔ جب انڈیا اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ویپنز اور ڈرونز بھیج سکتا ہے، تو ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلز اور سرفیس ٹو ایئر میسائل اور ایئر فورس کا کور کیوں نہیں دے سکتے؟ آخر بوسنیا اگر آج قائم ہے تو پاکستان کی وجہ سے قائم ہے، پاکستان آرمی کی وجہ سے اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ ہم نے تو اس وقت یو این کی امبریلا میں، یو این فورسز تھی ہماری، ہم نے ان کے اندر ہوتے ہوئے یو این کے مینڈیٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بوسنیا کی مدد کی، سربز کو پیچھے ہٹایا، ورنہ آج بوسنیا کا نام و نشان نہ ہوتا۔ وہ سب بھی پاکستان کی وجہ سے۔ پوری مسلم دنیا، انڈونیشیا کی آزادی کا معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا اس وقت قائد اعظم نے سپاہی بھی بھیجے، اور ہالینڈ کے جو جہاز اسلحہ لے کر انڈونیشیا جا رہے تھے ان کو روک لیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام میں مددگار نہیں ہوں گے۔ پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ آج اللہ نے آپ کو عزت کے اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ پاکستان فوج کے خلاف پوری دنیا سازشیں کر رہی ہے، پاکستان کے اندر غداروں کی ایک فہرست ہے کہ جو پاکستان میں بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور پاک فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم قیادت تلاش کر رہی ہے۔ ہماری سیاسی قیادت آپ نے دیکھ لی، سب ناپاک غلیظ۔ تو اب کون سی قیادت کہاں سے آئے گی؟ ظاہر ہے کہ لوگ پاک فوج کی جانب دیکھیں گے۔ ہمیشہ جب پاکستان کو مشکل پڑی یا امت مسلمہ کو مشکل پڑی تو لوگوں نے پاک فوج کی جانب دیکھا ہے، اور آج ظاہر ہے کہ اللہ نے اس پاک فوج کی قیادت آپ کو دی ہے۔ یہ سب ہلالی پرچم آپ نے بلند رکھنا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ یہ ظاہری دنیا کا اختیار تھوڑے دنوں کا ہے،
اگر آپ سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو تبدیل کر کے اللہ آپ کی جگہ کسی دوسرے کو لے آئے گا. ظاہر ہے آپ سے پہلے بھی اس عہدے پر کوئی اور تھا, اس سے پہلے بھی کوئی اور تھا, اور آپ کے بعد بھی کوئی اور ہوں گے. لیکن جو سعادت کا موقع آپ کو آج مل رہا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو نہیں ملے گا. آج آپ صاحب اختیار ہیں, آج آپ اسرائیل کو دھمکی دے سکتے ہیں, آج آپ دنیا کو اکٹھا کر سکتے ہیں یہودیوں کے خلاف کہ 20 لاکھ سیدی رسول اللہ کی امت کا بہترین حصہ ذبح ہو رہا ہے, اور ہم تماشا دیکھتے رہیں, پاکستان دیکھتا رہے کہ وہ روم دیے جائیں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے, ان کے بچے, ان کی عورتیں. یہ جینوسائیڈ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان دیکھتا رہے. پاکستانی قوم کو تو ہم کیا کہیں گے, یہ آپس میں ان کو سیاست دانوں نے, فرقہ وارانہ جماعتوں نے, دہشت گرد گروہوں نے, قوم پرستوں نے اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ یہ قوم امت کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہی. لیکن جن کو اللہ نے ریاست کی ذمہ داریاں دی ہیں ان کا کام ہے سوچنا. جو مرضی مشکلات ملک میں ہوں, ہم پاکستان کی قیادت اور مسلح افواج سیدی رسول اللہ کی امت کی ذمہ داریاں ترک نہیں کر سکتے. آپ پہ لازم ہے کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں, اسرائیل کو دھمکی دیں, بے شک اس کو جا کے اگر ہٹ مارنا پڑے جیسے ہم نے پہلے مار کے گرایا تھا, کریں جا کے آپ. یہ کچھ عرصے میں رفح کے اندر اپنی فائنل اسالٹ شروع کریں گے. مصر نے دیوار بنا کے کھڑی کر دی ہے, آپ مصر سے بات کریں, آپ اردن سے بات کریں. اردن چند ایک جہاز ایئر ڈراپ کیے ہیں انہوں نے نارتھ غازہ میں سپلائیز کے. پراپرلی اگر ہم بات کریں تو سینکڑوں جہاز, ہمیں پورا ایئر برج بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہم جا کر غزہ کے اندر سپلائیز ڈراپ کریں. آپ نیول شپ بھیجیں, بیٹل شپ بھیجیں, دیکھیں کس کا باپ روکتا ہے تو بتائیں. جرت ہے کسی کی روک کے دکھائیں, اس کو نیوکلیئر کور دیں, بے شک ہم ایک صحیح حد تک ہم جائیں گے. کیا 20 لاکھ مسلمانوں کو ذبح ہوتے دیکھ لیں اور ہم اسرائیل کو دھمکی بھی نہ دیں؟ اس وقت کوئی ملک اسرائیل کو دھمکی نہیں دے رہا, اور وہ صرف پاکستان سے خوف زدہ ہے. فلسطینی دنیا میں کسی ملک کی جانب نہیں دیکھ رہے, پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں. فلسطینیوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہانیہ کا بیان تھا کہ اگر پاکستان صرف ایک دھمکی دے دے تو اسرائیل جنگ روک دے گا. اور اسرائیل تو ہمارے خلاف ویسے ہی حالت جنگ میں. انڈیا کی کس طریقے سے انڈیا کو وہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے. کشمیر میں اسرائیل موجود ہے, 71 میں مشرقی پاکستان توڑنے میں اسرائیل کا کردار تھا. اسرائیل تو ہمارا ایک ڈکلیئرڈ اینمی ہے, پھر ہم کس بات کا لحاظ کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے خلاف جنگیں کر رہے ہیں, اور ماضی میں ہم نے آگے بڑھ بڑھ کر ان کی سرحدوں کے پاس جا کر ان کو مارا ہے. اور اب تو جیسے کہا اللہ نے ہمیں نیوکلیئر میزائل بھی دیے ہیں, نیوکلیئر ویپنز بھی دیے ہیں, ہمارے پاس ویپن پروگرامز بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ اب ہم امریکنز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے پاس چائنیز ویپن سسٹم پلیٹ فارمز بھی ہیں, پہلے میں F-16 کی وجہ سے مجبور ہو جاتے تھے. آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. اگر غزہ کے مسلمان ذبح ہو گئے, اگر غزہ کا فال ہو گیا, اگر غزہ کے مسلمان تباہ و برباد کر دیے گئے, اس کے بعد سیدی رسول اللہ کی یہ امت مسلمان حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی, اللہ اس کے رسول معاف نہیں کریں گے. پاکستان میں آج جو مخالفت آپ کے خلاف ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی اگر پاکستانیوں کو یہ نظر آ جائے کہ ایک سپہ سالار ایسا اٹھا ہے جو پاکستان کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے اور سیدی رسول اللہ کی امت کی بھی حفاظت کرتا ہے. پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی آپ کے خلاف بات کر سکے, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. جو سیاسی اختلاف ہمارا ہو, لیکن ہر پاکستانی غزہ پر رو رہا ہے, اور سب یہ سوال کرتے ہیں کہ پاک فوج کیوں خاموش ہے. اور واقعی مجھے بھی نہیں معلوم پاک فوج کیوں خاموش ہے. کیا آپ کو سعودی عرب نے دھمکی دی ہے, UAE نے دھمکی دی ہے؟ ظاہر ہے اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ ان دو ملکوں کے ذریعے پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ بند کر دیں گے, پیسے روک لیں گے, بینکوں سے پیسہ نکال لیں گے, آپ کے بندے واپس بھیج دیں گے. یہی جب ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ہمارا الائنس بن رہا تھا, اس وقت بھی سعودی عرب نے یہی دھمکی دی تھی نا. آج اسرائیل کا دفاع بھی یہی ملک کر رہے ہیں بدنصیبی سے. اگر یمن میں اسرائیل کے خلاف اتنا بڑا سٹینڈ لیا, امت مسلمہ کا سب سے کمزور ملک جو سالوں سے جنگ میں تھا اس نے سٹینڈ لے لیا آج فلسطین کے لیے. کیا بگاڑ لیا امریکہ نے اس کا, کیا دنیا کی طاقتوں نے اس کا بگاڑ لیا. اگر غیرت اور عزت اور جلال اور جمال کے ساتھ آپ کھڑے ہوں سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع کے لیے, پوری دنیا کے مسلمان دعائیں بھی کریں گے, وسائل بھی بھیجیں گے, طاقت بھی دیں گے آپ کو, اور آپ کے کہنے پر مسلمان ملک اکٹھے بھی ہو جائیں گے. آپ ترکی سے بات کریں, آپ مصر کو زور دیں زبردست, مصر ہمیں انکار نہیں کر سکتا. ہزاروں سینکڑوں ٹرک ریگستان میں کھڑے ہوئے, مصر نے روک کے بیٹھے ہوئے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ بھی امریکہ سے ڈرتا ہے, اسرائیل سے ڈرتا ہے. آپ اس کو مجبور کریں کہ ہم سپلائیز نکالیں. اگر وہ نہیں کرتے آپ کہیں ہماری سپلائیز جائیں گی, کوئی نہ روکے اس کو. ٹرک کے ذریعے بھی بھیجیں, ایئر ڈراپ بھی کریں, نیول شپ بھی بھیجیں. آپ بیچ میں تو آئیں اس معاملے کے. اور پھر کیا خوبصورت مزہ ہے کہ ہم اپنی ایک کمانڈو بٹالین بھی بھیجیں وہاں پہ,
جو سرفیس ٹو ایئر میسائلز اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلز کے ساتھ جیسے ہم نے بوسنیا میں کیا تھا اور ہم نے سرب ٹینکوں کو اڑا کے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے سرب ایڈوانس روکا اور بوسنیا آج قائم اور باقی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ تاریخی موقع ہوتے ہیں، بار بار یہ موقع نہیں ملتے۔ جس طرح عمران خان کے دور میں انڈیا نے جب کشمیر ہڑپ کیا تھا تو وہ ایک سنہرا موقع تھا کہ پاکستان کشمیری مزاحمت کو پورا سپورٹ کرتا، داخل ہو جاتا، ہم ایک لمیٹڈ وار کرتے کشمیر میں، انڈیا کو لگ پتہ جاتا۔ اس وقت کشمیری مزاحمت پوری طرح اٹھی ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں کشمیری سڑکوں پر تھے، مگر وہ موقع، تاریخی موقع ضائع کر دیا گیا۔ 1.5 سال کرفیو لگا کے رکھا انڈیا نے، کرش کر دیا، اب کشمیری اٹھ ہی نہیں سکتے بیچارے۔ وہ موقع تاریخی ضائع کر دیا۔ 90 لاکھ مسلمان ہم نے ہندوؤں کو فروخت کر دیے اس وقت کی حکومت نے۔ آپ ایسا نہ کیجیے گا۔ یہ آج آپ کو جو موقع اللہ نے دیا ہے، یہ 2 جہانوں کی عزت آپ کے سر پر آ سکتی ہے۔ اس وقت آپ جرأت مظاہرہ کر کے اسرائیل کو دھمکی دیں، مسلمان دنیا کو اکٹھے کریں، نظر آئیں کہ پاکستان اس سارے معاملے کے بیچ میں کھڑا ہے۔ آج مسلمان دنیا کی کانفرنسز ہوتی ہیں، پاکستان کو سب سے پیچھے کھڑا کرتے ہیں۔ پاکستان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آج کی گلوبل پالیٹکس میں، مسلم دنیا کے ایشوز میں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جنرل ضیاء کو بھیجا گیا تھا اقوام متحدہ میں کہ وہ جا کر بات کرے۔ جب عرب جھگڑا پڑتا تھا، عربوں میں جھگڑا ہوا کیمپ ڈیوڈ کے بعد، یاسر عرفات کو بھی نکالا انہوں نے، حافظ الاسد کو بھی، انوار السادات کو نکالا۔ ان سارے معاملات کو جنرل ضیاء جا کے ریزالو کرتے تھے۔ ایران عراق جنگ تھی، اس میں پاکستان دخل دیتا تھا، کبھی تہران کبھی بغداد، کہ آپس میں بیٹھ جاؤ جا کے۔ پاکستان کا رول تھا مسلم دنیا میں۔ آج ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ آج ہم صرف بھیک مانگتے نظر آتے ہیں ہر ایک سے کہ ہمارا ڈپازٹ رکھوا دو، تو انویسٹمنٹ کر دو، تو پیسے دے دو۔ اللہ نے ہمیں اگر کمزور بنایا ہے معیشت میں، تو ہمیں فوج میں طاقتور بھی بنایا ہے۔ وہ جو دنیا رشک کی نگاہ سے جس ہتھیاروں کو دیکھتی ہے، اللہ نے الحمدللہ ہمیں وہ ہتھیار عطا کیے، لیکن ہمیں اپنی طاقت کا استعمال نہیں آتا۔ ہم اپنی اس ملٹری ڈپلومیسی کو استعمال نہیں کر پاتے۔ انڈیا کو تو کوئی شرم نہیں ہے، پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود اسرائیل کو ڈرونز دے، تو ہمیں کیوں شرم ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے جو فلسطین میں آج بالکل ذبح ہونے کے قریب آ گئے۔ یہ آخری معاملہ ہے، چند دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس اب بھوک سے مرنے لگے ہیں لوگ وہاں پہ۔ سوچیں کہ پوری مسلمان دنیا، امیر ترین خزانے رکھے ہوئے ہم نے، اور فلسطین کے مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں۔ پہلے بموں سے مر رہے تھے، ٹینکوں سے مر رہے تھے، توپوں سے مر رہے تھے، اب بھوک سے بھی مر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے ہم سیدی رسول اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے کل؟ تاریخ ہمیں کس طرح یاد کرے گی؟ وقت تو گزر جائے گا، جس نے شہید ہونا ہے وہ ہو جائیں گے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم دنیا کیا اجر دے سکتی ہے ان کو، لیکن تاریخ ہمیں پھر کس طرح یاد کرے گی؟ آپ سے اگر ہم یہ گلہ کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ پاک فوج سے ہمیں پیار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پاک فوج کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی پاک فوج کو اللہ نے ایک مقصد سے بنایا ہے۔ غزوہ ہند بھی اسی پاک فوج نے لڑنا ہے، اور پھر سیدی رسول اللہ کی اسی حدیث شریف میں ہے کہ یہی فوجیں پھر شام جائیں گی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس کی تربیت اللہ ہمیں کروا رہا ہے۔ ہم نے 67 میں بھی اسرائیل کو مارا، 73 میں بھی اسرائیل کو مارا۔ اسرائیل ہمارے خلاف لڑنے آتا ہے کشمیر میں اور بھارت کی مدد کرتا ہے، بھارت کو اسلحہ دے رہا ہے تاکہ یہ پاکستان کے خلاف لڑے، لیکن ہمیں یہودیوں کو ان کے گھر کے اندر جا کے بھی مارنا ہے، ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ ہم نے کیا ہوا ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے، لیکن اب جب کہ وہ 30 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کرنے پر آ گیا ہے، تو اس وقت ہمیں ایک عسکری جواب دینا ہے، ڈپلومیٹک رپلائی نہیں کرنا۔ وہ طاقت کے زور پہ بات کر رہا ہے، وہ دہشت گردی سے بات سنے گا، اس کو دہشت زدہ کرنا پڑے گا ہم کو۔ جب انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا انڈیا والوں نے 2019 میں، تو ہم نے اپنے اس وقت بھی میزائل نکالے تھے، اور اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ ایک اس میں سے اسرائیلی ہے جس نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ یہ اسرائیلی ہمیں چھوڑیں گے پھر بھی نہیں، وہ تو ہندوستان کی مدد سے آ ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم کم از کم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اس وقت فلسطین میں اپنی مدد بھیجیں، اپنی فوجوں کو بھیجیں۔ پہلے بھی بھیج چکے ہیں نا۔ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی تو نہیں ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صرف سعودیوں کا تو نہیں ہے۔ ہم اس لیے تو مسلمان نہیں ہے کہ وہ عرب مسلمان ہے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا سیدی رسول اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے کہا آپ تو سیدی رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، اور یہ جب آپ سید ہونا کلیم کرتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جب سیدی رسول اللہ کی امت کو تکلیف پہنچے تو سید سب سے پہلے کھڑے ہوں۔ آپ تو طاقتور سید ہیں، آپ کے پاس تو ایٹمی طاقت ہے، آپ تو پوری مسلمان فوج، پاکستان فوج آپ کی وفاداری میں آخری حد تک جائے گی اگر اس کو یہ یقین ہو جائے
کہ پاک فوج کا سپہ سالار سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے بھی اور غزوہ ہند کے دفاع کے لیے بھی، غزوہ ہند کے لیے بھی تیار ہے۔ آج پوری مسلمان امت آپ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، ہر انسان کے پاس تھوڑا وقت ہے۔ جب تک آپ اقتدار میں ہیں، جب تک آپ کے پاس سپہ سالاری ہے، آپ اس سے عزت بھی کما سکتے ہیں، دو جہانوں کی عزت آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ اپنا وقت گزار کے بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کا فیصلہ پھر اللہ کرے گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن سیدی رسول اللہ کی امت آج تکلیف میں ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ دشمنوں کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ جو اختلاف مخالفت لوگ آپ کی پاکستان میں کر رہے ہیں اسی دن ختم ہو جائے گی، کیونکہ پوری پاکستانی قوم جیسے کہا جو مرضی اختلاف ہو، فلسطین کے معاملے میں سب کے دل دکھی ہیں، اور جو مسلمان قیادت فلسطین کے معاملے میں آواز اٹھائے گی، تلوار اٹھائے گی، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو۔ آپ کے لیے ہم بہت دعا کرتے ہیں، پاک فوج کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ نے ڈیوٹی لینی ہے آپ لوگوں سے۔ آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے تلوار اٹھا لو یار۔ کشمیر اور بھارت کے ساتھ معاملہ، ہماری بہت بڑی جنگ آنے والی ہے، وہ ویسے ہی آئیں گے ہمارے اوپر، آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ پاکستانی قوم کی مرضی نہیں ہے۔ دشمنوں نے داخل ہونا ہے، ہم کو جنگ کرنی ہی پڑے گی، لیکن جہاں اختیار ہے ہمارے پاس ابھی وہ فلسطین ہے۔ اگر بری طرح سے مسلمان ذبح نہ ہو رہے ہوتے تو ہم کبھی نہ کہتے کہ ہم فلسطین کی جنگ میں اس طرح آگے بڑھ کر مداخلت کریں، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے یہ 20 لاکھ فلسطینیوں کو ذبح کر دیں گے، اور اللہ کے آگے ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، سیدی رسول اللہ کے آگے ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ طاقت رکھتے ہوئے ہم یہ تماشا دیکھیں اور یہودی بدترین مظالم کرتے ہوئے سیدی رسول اللہ کی امت کے بہترین حصے کو تباہ کرتے۔ اگر فلسطین ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی مسلمان ملک نہیں بچے گا، پاکستان بھی نہیں بچے گا، انہوں نے باری باری پھر سب ملکوں پہ آنا ہے۔ بہتر ہے کہ یہودیوں کو وہیں روک دے اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ آپ کو استقامت دے، طاقت دے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہمت کریں، یہ وقت ضائع نہیں کیجیے گا، یہ وقت نکل گیا تو دوبارہ توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو۔